السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم علماء کرام و معظم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی آیت پاک کا جز تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے خدا کی فرما برداری، خدا کی اتباع، خدا کی تابعداری کی۔ یہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ۔ اس کے ماتحت کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں: صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں ہدیہ نعت رسول پاک سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آیت کریمہ کے ماتحت کچھ عرض و معروضات پیش کروں۔ کلام الامام امام الکلام۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم بان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا دل
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. آقا آپ کی یاد کے بغیر تو دل آباد ہو ہی نہیں سکتا. دل زندہ ہوتا ہے وہ نبی کی یاد سے ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. قرآن نے مردہ کسے کہا ہے؟ قرآن کا مطالعہ کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے پہلے پارے میں بھی آیا ہے, دوسری 2-3 جگہ پہ بھی آیت کریمہ آئی ہے. سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون. یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. قرآن نے اندھا کسے کہا؟ کفار مکہ جو حضور کو نہیں مانتے تھے. بہرا کسے کہا؟ جو حضور کو نہیں مانتے تھے. گونگا کسے کہا؟ جو حضور کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی آنکھ رکھ کے بھی اندھا ہو سکتا ہے, کوئی زبان رکھ کر کے بھی گونگا ہو سکتا ہے, کوئی کان رکھ کر کے بھی بہرا ہو سکتا ہے. یا یوں کہیے کہ کوئی آنکھ تو رکھتا ہو مگر حق نہ دیکھتا ہو تو وہ آنکھ اندھی ہے. کان تو رکھتا ہو مگر حق بات نہ سنتا ہو وہ کان بہرے ہیں. اور زبان تو رکھتا ہو مگر حق بات نہ بولتا ہو, سچ بات نہ بولتا ہو تو وہ زبان گونگی ہے. آنکھ سچی چیز نہ دیکھے تو اندھی, زبان سچی چیز نہ بولے تو گونگی, کان سچی چیز نہ سنے تو بہرے. ایسے ہی جان بھی, جان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں قربان نہ ہو جائے تو وہ مردہ. جان ہے مگر مردہ. قرآن نے انک لا تسمع الموتى. محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. کسے مردہ کہا؟ ابو جہل و ابو لہب, عتبہ و شیبہ, ولید ابن مغیرہ جو حضور کے دین کے دشمن تھے. قرآن نے انہیں مردہ کہا. ابو جہل کھاتا تھا, پیتا تھا, بیٹھتا تھا, چلتا تھا, پھرتا تھا, بازاروں میں سوداگری کرتا تھا. ابو لہب کھاتا پیتا سب کچھ تھا مگر قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے. زبان رکھ کے کوئی گونگا ہو سکتا ہے, کان رکھ کے کوئی بہرا ہو سکتا ہے, آنکھ رکھ کے کوئی اندھا ہو سکتا ہے, تو جان رکھ کے بھی کوئی مردہ ہو سکتا ہے. میں نے بتایا کہ آنکھ سچ نہ دیکھے تو اندھی, کان سچ نہ سنے تو بہرے. ایسے ہی حق بات پر جان قربان نہ ہو تو وہ بھی مردہ. تو اعلی حضرت نے اسی کا مفہوم ہمیں سمجھایا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل وہی دل ہے جو دیاد مصطفیٰ سے آباد ہے, وہی دل آباد ہے. آپ دیکھتے چلو آج 1500 سال ہو گئے, جس دل میں نبی کی یاد آ گئی وہ دل زندہ ہے. وہ دنیا میں رہے تب بھی زندہ رہے, آج مزار میں پہنچے ہیں تب بھی زندہ ہے. ان کی مٹی کو بھی دنیا سلام کرتی ہے. ایسی زندگی مصطفیٰ کی یاد عطا فرماتی ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جبین مصطفیٰ پر جب تک سر نہ جھکے وہ سر نہیں ہے. سر ہے وہ سر جو تیرے
قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام سب کو غیر بنا دو سرکار کی ذات کے سوا سب کو غیر بنا دو چاہے ماں باپ ہو چاہے رشتہ دار ہو چاہے عزیز و اقارب ہو چاہے پڑوسی ہو اپنا ہو پرایا ہو دوست ہو دشمن ہو سب کو غیر بنا دو کیونکہ اپنا وہی ہے جو اپنے کو آباد کر دے میرے نبی کا جو ہو گیا وہ آباد ہو گیا اور جو دور رہا وہ ہمیشہ کے لیے در بدر پھرتا رہا مارا مارا مرت پھرتا رہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کسی کے پاس گھومنے کی جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب ایسا بے مثال داتا مل گیا ہے جب ایسا بے مثال سخی مل گیا ہے دولت چاہتے ہو آؤ نبی کے دربار میں دنیا چاہتے ہو آؤ آقا کے دربار میں آخرت چاہتے ہو آؤ مصطفیٰ کے دربار میں جنت چاہتے ہو آؤ رسول پاک کے دربار میں اور خود خدا چاہتے ہو خود خدا کی ذات چاہتے ہو رب کی محبت چاہتے ہو تو آؤ نبی کے دربار میں کیا نہیں ملتا نبی پاک کے دربار سے کیوں دوسروں کے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں دل کو جو خدا دے عقل دل کو جو خدا دے عقل تیری گلی سے جائے کیوں فرقے گلی گلی تباہ فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور پھر کیا کہتے ہیں رخصت قافلہ کا شور رخصت قافلہ کا شور غص سے ہمیں اٹھائے کیوں جب مدینہ سے حاجیوں کا قافلہ جب روانہ ہو جائے تو کوئی آدمی بے ہوش پڑا وہ یہ منظر پیش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور جانے کا آواز رخصت قافلہ کا شور غص سے ہمیں اٹھائے کیوں کوئی بے ہوش ہو تو اس کو کیوں کر اٹھائے گا وہ قافلہ وہ آواز رخصت قافلہ کا شور غص سے ہمیں اٹھائے کیوں سوئے ہیں ان کے سائے میں سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اور دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کو مان لو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا چیز ہے دین کی دنیا کی آخرت کی جسم کی روح کی کیا چیز ایسی ہے جو در مصطفیٰ سے نہیں ملتی ہے سرکار کے صحابہ نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ ان کو کیسی بھی ضرورت پڑتی تھی سب دوڑے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تھے ایک صحابی آتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں چہرہ مرجھایا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں پریشانی کا عالم ہے بارگاہ مصطفیٰ میں جب پہنچے تو رسول پاک نے چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیا کہ آج یہ میرا دیوانہ کچھ پریشان لگتا ہے وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے وہ زبان سے کیا کہتا ہے وہ بعد میں دیکھا جاتا ہے پہلے دل دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے کیونکہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا نیت صحیح ہو تو نبی کونین کی نظر ہمارے دل کے سامنے ہوتی ہے دیوانہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے
सरकार ने देखा कि बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, परेशानी का आलम है। पूछा मेरे दीवाने आज ये शक्ल क्यों बना रखी है, कौन सी परेशानी है, मेरे होते हुए क्या परेशानी है, किस चीज ने तुम्हें परेशान किया है? तो वो भी नबी के दीवाने थे, किसी और के नहीं थे। अर्ज की आका एक चीज ने परेशान कर रखा है, सच्चे लोग थे। सरकार एक चीज ने परेशान कर रखा है। आका ने पूछा वो चीज कौन सी है? तो अर्ज की आका आपकी रहमत, आपकी गुलामी के सदके में हम जन्नत में जाएंगे। ये उन लोगों को यकीन था, हमें भी होना चाहिए। आपकी गुलामी के सदके हमें जन्नत मिलेगी, ये मुझे यकीन है। मगर आका आप तो नबियों के सरदार हैं, आपका मकाम कितना बड़ा और बुलंद होगा, न जाने आप जन्नत के किस ऊंचे मकाम पर होंगे, और हम मेरे जैसा एक गुलाम अदना किस दूरी के मकाम पर रहता होगा। आका जब आज एक दिन में आपको देख नहीं लेता तब तक सुकून नहीं मिलता, तब तक बेसुकूनी रहती है। तो जन्नत में अगर कहीं दूर जगह मिल गई, अल्लाह ने दे दी और आपको वहां देख न सका, तो फिर सुकून कैसे मिलेगा, फिर सुकून कैसे मिलेगा? आका बस इसी गम ने मुझे परेशान कर दिया है। गम भी ये गम होता है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। और तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। सरकार की बारगाह में जब ये अर्ज की अपने दीवाने ने आका के, तो आपने तो जवाब दिया या न दिया। हदीसों के अंदर आता है कि जब सरकार की बारगाह में उन्होंने ये अर्ज की तो रब ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। ए मेरे महबूब आप इनसे फरमा दीजिए कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह जन्नत में उसे नबियों के साथ रखेगा, सिद्दीकों के साथ रखेगा, शोहदा के साथ रखेगा, सालिहीन के साथ रखेगा। मतलब यह है कि जहां आका होगा वहीं खादिम होगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता। और आखिर में एक सबक देते हैं आला हज़रत हमें, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या किसी गैरों के पास मांगने जाने की जरूरत है? आज उनकी मदद ले ले, आज ले उनकी पनाह में आ जा। जो नबी की पनाह में आ जाता है, वो इंसान हो, जिन्नात हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, अल्लाह वो जो नबी की अमान में आ जाता है, गोया कि वो अल्लाह की अमान में आ जाता है। अल्लाह भी उसको पनाह दे देता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आखिरी कड़ी तशरीह करने जाए तो एक दो शेर के अंदर हो सकती है तकरीर, मगर नहीं, हमारा असली मकसद की तरफ जाना है। आखिरी शेर, जानो दिल हो शोखीरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल
ہوش و خیرت، عقل، جان و دل، ہوش و خیرت، سب تو مدینے پہنچے۔ اے امام احمد رضا، یہ سب تو چلے گئے مدینہ، جان و دل، ہوش و خیرت سب تو چلے گئے ہیں، اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم بھی چلو۔ جان و دل، ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائیا وعافیت الابدان وشفائیا ونور الابصار وضیائیا وقوت الارواح وغذائیا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور کے ہم پر کتنے حق ہیں؟ 8 حق ہیں۔ کبھی کبھی آپ بھی بولتے رہے تاکہ سو نہ جائیں۔ ہم پر کتنے حق ہیں؟ 8۔ ان میں سے پہلا حق کون سا تھا؟ ایمان بالرسل، سرکار کی ذات پر ایمان لانا، کما حق کہو۔ دوسرا، سنت مصطفیٰ کو اپنانا، یہ دوسرا حق امتی پر سرکار کا ہے۔ اب کل میں نے سنت کا بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب سنتی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جس نے میری سنت ادا کی، سنت سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب جو سنت سے روگردانی کرے، سنتوں سے دور بھاگے، سنت کو ہلکا سمجھے، میں آپ کو بتاؤں اسلام کی ہر قانون کے اندر فرائض کم ہے، سنتیں زیادہ ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ فرض جو ہے، جو فرض ہے وہ بھی ہے فرض، مگر نبی کی سنت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی نے زبان سے فرمایا ہو یا کیا ہو، یا سکوت کسی نے کیا، نبی نے دیکھا خاموش رہے، اس کو سنت قولی، فعلی، عملی یہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز فرض ہے، آپ لوگ جانتے ہیں فرض نماز جتنی ہے وہ نماز فرض ہے۔ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، یہ فرض نمازیں ہیں، یہ فرض ہے۔ مگر مجھے بتاؤ کہ کیا فرض نماز پڑھنے کا سکھانے کے لیے خدا آیا تھا؟ تو کس نے پڑھ کر بتائی؟ نبی نے بتائی۔ جب نبی نے کہا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے پڑھو، تو فرض خدا کا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کا فرض ہو سنت مصطفیٰ کی نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہے، اور جس نے اس سے روگردانی کی، دور رہا، پیٹھ کے پیچھے چھوڑا اور یہ سمجھ کا یہ تو سنت ہی ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، لبرل قسم کے آدمی جو ہوتے ہیں، اب میں انگریزی میں یہ لفظ بول رہا ہوں تو کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی بڑا انگریز دا آ گیا بڑی بڑی باتیں بول رہا ہے۔
میں آپ کو یہ اس لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ کسی کو خراب نہ، لبرل مطلب ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، ایسا بھی ہو ایسا بھی ہو، آؤ پڑ چالے نے آؤ پڑ چالے، ایسے قسم کے جو آدمی ہوتے ہیں اس کو لبرل آدمی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے جو آدمی ہو گئے، سنت ہے چلے گا، فرض تو نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں من احب سنتی کان معی فی الجنہ، اور آگے جس نے سنت سے روح گردانی کی، ہلکا سمجھا، اس کو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فمن رغب عن سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑا، میری سنت کو ہلکا سمجھا، میری سنت کو غیر ضروری سمجھا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں، وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ تو نبی جس کے بارے میں فرما دے کہ وہ میرے میں ہے ہی نہیں، میرے والا ہے ہی نہیں، اب جس کو نبی فرما دے کہ وہ میرے والا نہیں، اس کو خدا جنت میں بھیجے گا؟ نہیں۔ تو حضور کے جو ہم پر حق ہے اس میں سے پہلا حق ایمان بالرسل ہے۔ قاضی ایال مالکی نے 8 حق جو بتائے ہیں کہ ایک نبی اور سرکار کی ذات کے ہم پر جو 8 حق ہے اس میں سے پہلا حق یہ کہ ایمان بالرسل، سرکار کی ذات پر ایمان لانا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنانا، سنت سے محبت کرنا۔ اور تیسرا حق جو میں آج بتانے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ جہاں کوئی سرکار نے فرمایا کہ یہ کرو تو سوچنے بیٹھ جاؤ گے تو وہ فرما برداری نہیں ہوگی، وہ فرما برداری نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی نے فرما دیا بس وہ کر لو، وہ مان لو، وہ کر لو، وہ اپنا لو اور سرے خم تسلیم کر لو، دماغ میں بیٹھے یا نہیں ہے۔ یہ مت بولو کہ ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا ہے، تمہارے دماغ میں بیٹھے یا نہ بیٹھے یہ شرط نہیں ہے۔ اطاعت رسول کا معنی، فرما برداری رسول کا معنی یہ ہے کہ نبی نے فرما دیا اور امتی نے کر لیا، اسی وقت کر لیا، اسے فرما برداری کہا جاتا ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی اس میں رب ارشاد فرما رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، میرے محبوب کی اطاعت کی، خود خدا فرما رہا ہے کہ اس نے میری اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ فرما برداری رسول صرف فرما برداری رسول نہیں ہے، فرما برداری خدا بھی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول اور اطاعت خدا کا ذکر 40 جگہ پر کیا ہے، 40 جگہ پر کی، 40 آیتوں کے جز کے اندر لفظ اطاعت آیا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے 40 جگہ پر۔ اس میں سے 22 جگہ پر، یہ تحقیق کی بات ہے، اس میں سے 22 جگہ پر اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر ساتھ میں کیا ہے۔ 22 جگہ پر جو میں نے پڑھی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یا اطیع اللہ اطیع الرسول، اس طرح سے 22 جگہ پر اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ساتھ میں ذکر کیا ہے، 22 جگہ پر۔ اور 18 جگہ پر، یاد رکھنے کی بات ہے، اور 18 جگہ پر رب نے اپنے محبوب اکیلے کی اطاعت کی بات کی ہے، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ وہاں اس آیتوں کے اندر اپنے محبوب، اب جہاں اپنے محبوب کا ذکر ہے وہاں خدا نے ان آیتوں میں اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، 22 جگہ پر ساتھ میں ذکر کیا، 18 جگہ پر صرف اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا۔ اور قرآن، پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی رب نے کہیں اپنے لیے یہ نہیں فرمایا ہے کہ صرف میری اطاعت کرو۔ اس چیز سے اندازہ لگا لو کہ اطاعت مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے، فرما برداری رسول کی اہمیت کیا ہے۔ جو خدا اپنے محبوب کے لیے 18 مرتبہ تنہا کہہ سکتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو،
وہ خدا کیا اپنے لیے نہیں فرما سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے خدا کے لیے؟ نہیں، کوئی قانون نہیں، مگر رب جانتا ہے کہ اگر میں نے کہیں کسی آیت میں یہ کہہ دیا تو آخری دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ صرف رب کی اطاعت کافی ہے، میں نے پورے قرآن میں کہیں میری خالص الگ میری اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، تاکہ اس کا منہ قیامت تک کے لیے بند ہو جائے، کوئی کہہ نہ سکے کہ صرف خدا کی اطاعت کافی ہے۔ ارے جہاں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اور جہاں نہیں کیا ہے وہاں صرف اپنے محبوب کی الگ اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ، ہم بھی ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں الگ ہے، اطاعت خدا الگ، اطاعت رسول الگ، فرما برداری خدا الگ، فرما برداری رسول الگ، فرمان خدا الگ، فرمان نبی الگ۔ ایسا نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے، مگر یہ آنکھوں کا قصور ہے، یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ یہاں پر ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، جو بھینگا آدمی ہو، بھینگا، آپ سمجھتے ہیں بھینگا کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو، جو ایک کی دو چیزیں دیکھتا ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک کی دو چیزیں دیکھتے ہیں، مائک ایک ہے مگر جو بھینگا جو ہوتا ہے آنکھ سے، وہ دیکھتا ہے کہ کیونکہ اس کی آنکھ کے اندر کجپن ہوتا ہے، وہ ایک مائک کو دو دیکھتا ہے، ایک آدمی کو دو دیکھتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، تو جو بھینگا ہوتا ہے وہ ایک کو دو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی ایک بھینگا تھا جو ایک عالم صاحب کے پاس پڑھتا تھا، تو استاذ نے کہا کہ میرے شاگرد جا میرے گھر میں سے آئینہ لے کر کے آ، عریسہ آئینہ لے کر کے آ۔ تو وہ گیا، آئینہ ایک ہی تھا گھر کے اندر۔ استاذ صاحب نے جب بھیجا تو ان کو معلوم تھا کہ آئینہ تو میں نے ایک ہی رکھا ہے۔ وہ گیا، تھوڑی دیر میں واپس آیا، حضرت وہاں تو دو آئینے ہیں، کون سا آئینہ لاؤں؟ حضرت سمجھ گئے کہ آئینے دو نہیں ہیں، اس کی آنکھ کا قصور ہے، قصور ان کی آنکھ کا ہے۔ آئینہ خدا اور آئینہ رسول ایک ہے، جس کی آنکھ میں دشمنی رسول کی کجاوت ہے انہیں دو نظر آتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی وہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی وہی ہے۔ فرما برداری مصطفیٰ جو کرے گا اس نے فرما برداری خدا کی ہے، فرمان خدا فرمان رسول ہے، اطاعت خدا اطاعت رسول ہے۔ مگر ہم نے کچھ لوگوں نے کج پنے کی وجہ سے دو سمجھ رکھا ہے۔ تو استاذ بھی ہوشیار تھا، استاذ بھی ہوشیار تھے، کہا بیٹا ایسا کر جا، دو ہے نا آئینے؟ ہاں حضرت وہاں تو دو رکھے ہیں۔ استاذ نے کہا جا ایک کو اٹھا کر توڑ دے، ایک آئینے کو اٹھا کر توڑ دے اور دوسرا لے آ۔ وہ گیا، جا کر کے پھر واپس آیا، حضرت دو آئینے ہیں، اس میں کس کو توڑوں کس کو رکھوں، کس کو توڑوں اور کس کو رکھوں؟ استاذ نے کہا کہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ استاذ نے کہا کہ ایسا کر کہ تجھے جو ٹھیک لگے اس کو توڑ دے اور جو اچھا لگے اس کو لے آ۔ حضرت تو جانتے تھے کہ آئینہ ایک ہی ہے، مگر اس کی نظر کی کمزوری اور نظر کی کجپنے کی وجہ سے ایک کا دو دیکھ رہا ہے، ابھی فلسفہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ گیا تیسری بار، جا کر کے آئینہ اٹھایا اور دیوار کے ساتھ مارا۔ اب جب دیوار کو ساتھ مارا تو آئینہ تو ٹوٹ گیا، پھر پورے کمرے میں دیکھتا ہے کہ وہ دوسرا آئینہ کہاں گیا، میں نے تو ایک ہی توڑا ہے، وہ دوسرا گیا کہاں؟ تو آج بھی کچھ لوگ آئینہ رسالت پر پتھراؤ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی محبت ضروری نہیں، خدا کی محبت ضروری ہے، محبت رسول پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ پھر قیامت میں معلوم ہوگا کہ ہم نے تو رسالت پر آئینے پر پتھر پھینکے تھے، یہ خدا کی محبت کا آئینہ کہاں سے ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول ایک ہے، دنیا چاہے اس کو جو کچھ سمجھے، سرکار کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے کہ ہر امتی پر ضروری ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت کرے، ہر نبی پر، ہر امتی پر ضروری ہے۔ اور نبی کہتے اسے ہیں، نبی آتا کیوں ہے؟ قرآن کی ایک آیت کے اندر رب ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جو رسول اور نبی بھیجے
وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ تم اس کی فرما برداری کرو، تم اس کی فرما برداری کرو۔ نبی کا کوئی دوسرا کام نہیں، یہی کام ہوتا ہے۔ وہ سیدھی راہ دکھانے آتے ہیں، لوگوں کو راہ پر چلانے آتے ہیں، یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، دین پر لوگوں کو چلانے کے لیے نبی اور رسول کو بھیجتا ہے، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ اطاعت رسول کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ یوں لگاتے چلو کہ اپنے محبوب کی اطاعت کو اتنا بے مثال رب نے بنایا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جن کی فرما برداری چاند بھی کرتا ہے، جن کی فرما برداری سورج بھی کرتا ہے، جن کی فرما برداری جانور بھی کرتے ہیں، جن کے حکم کو ماننا پتھر بھی مانتے ہیں، جن کے حکم کو پہاڑ بھی مانتے ہیں، جن کے حکم کو آسمان کے بادل بھی مانتے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا رحمت کونین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ خطبہ بھی کتنا بے مثال ہوگا۔ دینے والا آمنہ کا لال ہے اور سننے والے آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ وہ محفل بھی کتنی بڑی عجیب ہوگی، فرشتے بھی جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ آج سنانے والا بھی کتنا بے مثال ہے اور سننے والے بھی کتنے بے مثال ہے۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عین خطبے کی حالت میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مال ہلاک ہو گیا، ہماری اولاد برباد ہو رہی ہے، کھیتی باڑی ختم نیست و نابود ہو گئی، سرکار بارش کا نام و نشان نہیں ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ اس آدمی کو، اس صحابی کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مانگنا ہے تم کو تو خدا سے مانگو، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا سے مانگو، یہ صحابی کا ایمان اور عقیدہ بتا رہا ہے کہ نبی کے پاس مانگنا گویا کہ خدا کے پاس مانگنا ہے۔ عرض کرتے ہیں سرکار بارش نہیں ہے، اور اگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کا گھر تھا، مسجد تھی، 2 رکعت نماز استسقاء پڑھ لیتے اور عرض کرتے کہ خدا بارش برسا دے، مگر نہیں، انہیں معلوم تھا کہ دعا مانگنے کے بعد جس دعا پر آمین مصطفیٰ کی مہر نہ ہو اس دعا کو خدا قبول کرتا ہی نہیں ہے، انہیں معلوم تھا۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا کہ بارش کی ضرورت ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتی باڑی برباد ہو رہی ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ رحمت کونین نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے دیوانے یہ شرک کرنے کہاں آ گیا، میرے پاس کیوں مانگتا ہے، جا تو خدا کے پاس مانگ لے، تو جیسا میں ہوں ویسا تو ہے، ایسا سرکار نے نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے ذہن دیا، فوراً ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ بھی کون سے اٹھائے، ہاتھ بھی کون سے اٹھائے، ارے کبھی اٹھے تو جنت میں پہنچا دے، وہی ہاتھ کبھی اٹھے تو جنت میں پہنچا دے۔ سرکار ایک مرتبہ نماز کسوف ادا فرما رہے تھے، چندر گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، اور حالت نماز میں 2 قدم سرکار آگے بڑھے، حالت نماز پڑھتے پڑھتے 2 قدم آگے بڑھے اور ہاتھ اونچا کیا، حالت نماز میں ہاتھ اونچا کیا، پھر واپس آ گئے، نماز پوری کی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حالت نماز میں آپ نے 2 قدم آپ آگے بڑھے، پھر ہاتھ اونچا کیا، پھر ہاتھ رکھ دیا اور پھر نماز پوری کی۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ صحابہ نبی کو دیکھتے تھے کہ نماز پڑھتے تھے، صحابہ نبی کو دیکھتے تھے یا نماز پڑھتے تھے؟ اس کا نقشہ کلندر لاہوری یوں کھینچتا ہے، کلندر لاہوری نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بلکہ میں نے تو ایک حدیث میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک نماز پڑھتے پڑھتے سرکار مسکرائے، ہم مسکرائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے، مگر نبی کے کچھ مخصوصات ہوتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل قانون خدا نے کچھ متعین کیا ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہے، نبی پر 6 نمازیں فرض تھی، ایسے کچھ الگ قانون ہوتے، تو نبی مسکرائے۔ صحابہ نے جب نماز پوری کی تو عرض کیا کہ آپ حالت نماز میں مسکرائے؟ مسکراتا ہے آدمی جو آگے کھڑا ہو، امام میں نماز پڑھاتا ہوں، آپ پیچھے سب باندھے کھڑے ہو، میں مسکراؤں تو تمہیں کیا پتا چلے گا کہ میں کب مسکرایا ہوں؟
یہ تو ارادتن کوئی دیکھتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے اسی کو معلوم پڑے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ جب نماز پڑھتے ہوں گے تو ان کا جسم کعبے کی طرف ہوگا اور ان کی آنکھیں کعبے کی طرف ہوتی ہوگی. کعبے کی طرف آنکھیں ہوتی ہوگی. وہ مسکراتے ہو وہ معلوم پڑتا ہے. ہاتھ آگے لے جاتے ہو. پھر پوچھا آقا آپ مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں مسکرایا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہوا یوں کہ جنگ بدر پوری ہو چکی تھی. جبریل امین جو اللہ کی مدد لے کر کے آئے تھے فرشتوں کو ساتھ لے کر، جب جنگ پوری ہو گئی تو وہ واپس گئے باہر گئے خدا بندی میں. آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی جبریل. عرض کی مولا میں جبریل ہوں، فرشتوں کے ساتھ جنگ بدر میں تیرے محبوب کی امداد کے لیے تو نے بھیجا تھا. آواز ملی جبریل میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ جانا میرے حکم سے تھا اور آنا میرے محبوب کی اجازت سے تھا. اگر اجازت نہیں لی ہے تو پھر واپس جا. تو جبریل میرے پاس واپس آئے اور اجازت چاہیے. آقا اجازت دو تو میں جاؤں تو آسمان کا دروازہ کھلے. ارے جس جبریل سید الملائکہ جبریل، فرشتوں کا سردار جبریل، حامل وحی الہی جبریل، آسمانی تمام کتابوں کا حافظ جبریل، تمام نبیوں کا صحابی جبریل، اتنا مقام رکھتے ہوئے بھی جب تک مصطفیٰ کے حکم کی فرما برداری نہ کرے تو آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. تو کسی اور کے لیے کون سے جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ تو اطاعت رسول اتنا ضروری ہے. صحابی رسول نے عرض کی، بہت یہاں سے چلی تھی، آقا بارش نہیں ہے دعا کیجئے. بارش نہیں ہے دعا کیجئے. رحمت کونین نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نزول وحی کا زمانہ ہے ٹھہرو میں خدا سے پوچھ لوں کیا کرنا ہے. نہیں فرمایا. ہاتھ اٹھا دیے. اعلیٰ حضرت نے جن ہاتھوں کے بارے میں فرمایا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اے اللہ بارش نازل فرما دے. بس دعا مانگنا تھا. مصطفیٰ کے غلاموں نے جب دعا مانگی ہے تو بارش جل تھل بن کے برسی ہے. غوث اعظم کی پھوپھی والی بات آپ نے سنی ہوگی کئی مرتبہ. لوگ آئے بغداد میں، کہا اے عائشہ، نام عائشہ تھا، بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کیجئے بارش ہو جائے. تو آپ کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، جھاڑو دے رہی تھی. جھاڑو دیتے دیتے صفائی جب مکمل ہو گئی تو لوگوں سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہتے ہی ہیں کہ بارش نہیں، دعا فرمائیے. جھاڑو کو ایک پاس میں رکھا اور کہا اے اللہ جھاڑو میں نے دے دیا ہے، پانی کا چھڑکاؤ تو کر دے. جھاڑو میں نے دے دیا ہے، پانی کا چھڑکاؤ تو کر دے. ابھی اتنا کہنا تھا کہ فوراً بارش برسنے لگتی ہے. ارے جس نبی کے غلاموں کی یہ حالت ہو، اس کا نبی اگر دعا مانگے تو بارش کیوں نہ ہو. بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو بادلوں نے بھی سوچا کہ چلو اس نبی کی ہتھیلیوں کا دیدار کر کے آئے. اس نبی کی ہتھیلیوں کا دیدار کر کے آئے تو بادل پہاڑ بن کر کے چاروں طرف سے امٹے. پورے مدینے کو بادلوں نے گھیر لیا. آپ ابھی دعا مانگ رہے ہیں، ابھی دعا ہی مانگ رہے ہیں کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، ممبر سے نیچے نہیں اترے. حدیث کے الفاظ ہے، مضمون ہے حدیث کا. ممبر سے نیچے نہیں اترے کہ بارش برسنا شروع ہوئی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنی بارش برسی کہ میں نے دیکھا کہ نبی ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک میں بارش کے پانی کے قطرے نظر آ رہے ہیں. بارش نے چاروں طرف سے بادل گھوم کر آئے، چہرے نبی کی زیارت کے لیے آئے کہ آج چلو نبی نے بلایا ہے. بادل بھی سوچتے ہوں گے چلو آج نبی نے بلایا ہے. انسان سوچتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میں نبی کی فرما برداری کیسے کروں. ارے جب بادل یہ سوچتے ہیں
کہ نبی کب حکم کرے اور ہم عمل کرے. تو اے انسان تو کس کھیت کی مولی ہے, تجھے تو اس کی فرما برداری کرنی ہی چاہیے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, بادل برسنا شروع ہو گیا, بارش ایسی برسی, جمعہ کے دن بارش ہوئی, سنیچر کے دن ہوئی, اتوار کے دن چل رہی ہے, پیر کے دن چل رہی ہے, منگل کے دن بارش, بدھ کے دن بارش, جمعرات کے دن بارش, پھر جمعہ ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ رب نے بادلوں کو کہہ دیا کہ جس نبی نے دعا کی ہے اب وہی جب کہے تب بند ہونا. یہ میرا وجدان کہتا ہے, حدیث کے لفظ نہیں, یہ میرا وجدان اور یقین کہتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے, خطبہ دے رہے تھے. وہی سوالی یا دوسرا کوئی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے, آقا اب دعا فرمائیے بارش رک جائے, اب دعا فرمائیے بارش رک جائے, کیونکہ مکان گر رہے ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں, کھیتیاں برباد ہو رہی ہے. رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا یقین دیکھو. بارش چاہیں تو بھی نبی کے دربار میں, اور بارش بند کروانا چاہیں تو بھی نبی کے دربار میں. وہ مختار کل مانتے تھے, وہ نبی کو مختار کل مانتے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ جو بادل نبی کے اشارے سے برسنا شروع ہوئے ہیں وہی بادل نبی کے فرمان پر ہی بند ہو گئے. پھر عرض کی سرکار دعا فرمائیے بارش رک جائے. تو میرے آقا نے حدیث کے الفاظ مضمون ہے, ہاتھ کا یوں اشارہ کیا, ہاتھ کا یوں اشارہ کیا. ہاتھ کا اشارہ ایک انگلی کا اشارہ تھا, اور یہ ہاتھ کا اشارہ, ہاتھ کا اشارہ کیا اور عرض کی مولا ہوا علینا ولا علینا, اے اللہ چاروں طرف برستی رہے ہم پر نہ برسے, چاروں طرف برستی رہے ہم پر نہ برسے. ابھی یہ عرض کرنا تھا کہ بارش رک گئی. اس واقعے کو حدیث کو بیان کرنے سے میرا مطلب ایک ہی ہے کہ اطاعت رسول ہم پر کتنی ضروری ہے. جب بادل بھی اطاعت رسول کرتے ہیں, جب جانور بھی اطاعت رسول کرتے ہیں, جب پتھر بھی اطاعت رسول کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کو لے کر ایک مرتبہ احد پہاڑ پر گئے, احد پہاڑ پر گئے. سرکار کے دوستوں کا, صحابہ کا یہ اصول تھا کہ نبی جہاں جہاں جاتے تھے ان کی محبت کے اندر, صحبت کے اندر رہنے کی کوشش کرتے تھے. ساتھ میں احد پہاڑ پر گئے, اور یہ احد پہاڑ مدینہ شریف میں جو حج پڑھنے گئے انہیں معلوم ہے, مگر شاید یہ نہ معلوم ہوگا کہ احد کا مرتبہ کیا ہے, احد پہاڑ کا مرتبہ کیا ہے. سرکار فرماتے احد یحبنا ونحبہ, احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ وہ پہاڑ مجھ سے, حضور فرماتے کہ وہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. حضور ہم سے محبت کرتے, اس کی صراحتاً کہیں موجود نہیں ہے, مگر پہاڑ احد سے حضور محبت کرتے, یہ حدیث کے لفظوں کے اندر آیا ہے. تو سرکار عرض فرماتے ہیں کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں, احد مجھ سے محبت کرتا ہے. اسی احد پہاڑ پر سرکار تشریف لے گئے. جب پہاڑ پر تشریف لے گئے, پہاڑ نے دیکھا کہ آج تو کائنات کا مالک و مختار میرے سر پر آیا ہے, تو جھومنے لگا, خوشی میں وجد کرنے لگا. نبی آئے تو لوگ وجد کرے, تو ہم 12ویں میں وجد کیوں نہ کرے, ہم میلاد النبی کی خوشی میں وجد کیوں نہ کرے. اور جو نبی کی مبارک ولادت کے موقع پر وجد نہ کرے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کی ولادت سے جو خوش نہیں ہوتا ہے وہ اور کیا ایمان لائے گا اور کیا اطاعت فرما برداری کرے گا. تو سرکار جب اس پہاڑ پر پہنچے تو پہاڑ وجد کرنے لگا. میرے آقا نے احد پہاڑ پر ٹھوکر ماری, ٹھوکر ماری اور کہا ہے پہاڑ رک جا. زبان نبی سے نکلا لفظ پہاڑ رک جا. اب فرما برداری رسول دیکھو پہاڑ کتنی کرتا ہے, اے پہاڑ رک جا. اب جب کہا فوراً پہاڑ رک گیا, اور اس کا نقشہ اعلی حضرت نے یوں کھینچا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیا. اور تاج روح القدس کے, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے,
رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ سرکار کی ایڑیوں کا جب یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کا حال کیا ہوگا, آپ کے ہاتھ مبارک کا حال کیا ہوگا. فرما برداری رسول پہاڑ بھی کرتے ہیں, جانور بھی کرتے ہیں. بس آخری بات بتا دوں کہ سرکار کی فرما برداری حیوانات بھی کرتے ہیں, نباتات بھی کرتے ہیں, جمادات بھی کرتے ہیں, فرشتے بھی کرتے ہیں, جن بھی کرتے ہیں, آسمان بھی کرتے ہیں, زمین بھی کرتی ہے. ہر مخلوق حضور کی فرما برداری کرتی ہے, اس لیے کہ جانتی ہے کہ نبی کی فرما برداری وہی خدا کی فرما برداری ہے. جو نبی نے فرما دیا وہی فرمانے خدا بندی ہے. آپ جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری چاند نے کیسی کی. ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا, حبیب نام کے. خط لکھ کر کہا کہ حبیب تو آ مکے میں, تیرے احسان مکے والوں پر بہت ہے. تو اس کو سمجھا ہمارے یہاں ایک نئے آدمی نے محمد نام جن کا ہے نبوت کا اعلان کیا ہے, لوگوں کو سمجھا, اس سے پھرا, تیرے احسان مکے والوں پر بہت ہے, مان جائیں گے. حبیب آیا, آ کر کے کہا کہ ابو جہل کیا ہے ان کا نام, کیا اس کا خاندان, کیا پوری حقیقت سنی. تو کہا کہ ابو جہل سن, پہلے میں نے تیری بات تو سن لی, اب ذرا محمد کی بھی بات سن لو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بھی بات سن لو, کیونکہ فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. تو پیغام بھیجا. ابو جہل تھوڑا ڈر تو گیا کہ اب وہ آئیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا, مگر کر بھی کیا سکتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا, آقا حبیب میں ہوں, یمن سے آیا ہوں اور آپ سے کچھ بات کرنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. کسی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے, تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تو جانے سے پہلے جو کفاران قریش بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل, ابو لہب, دوسرے بڑے بڑے روسا بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب نبی آئیں گے تو ہم ایسے مذاق اڑائیں گے, ہم یہ کہیں گے, ہم یہ کہیں گے, ہم یہ کہیں گے, آتے ہی ہم اس کا اس طرح سے مذاق اڑائیں گے. یہ پروپیگنڈا تیار کر لی. رب نے اپنے محبوب کو بتایا کہ اے محبوب تمہارے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, میرا حکم ہے آپ جاؤ. نبی تشریف لائے. جب اس جگہ پر آقا پہنچے تو ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس کے ادب کے لیے نہیں کھڑا ہوگا, تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا, ہم سب بیٹھے رہیں گے اور بیٹھ کر کے اس کی مذاق اڑائیں گے, اس کو نعوذ باللہ ذلیل و خوار کریں گے. مگر خدا جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے. ابو جہل نے یہ پروپیگنڈا بنایا تھا, مگر جب سرکار ان کے پاس تشریف لے گئے, سرکار جب پہنچے, پہلا قدم رکھا, جب سرکار کو دیکھا ابو جہل نے تو سب سے پہلے ابو جہل ہی کھڑا ہو گیا. سب سے پہلے ابو جہل ہی کھڑا ہو گیا. اور پھر ابو جہل کو دوسرے سرداروں نے دیکھا تو کہا ہمارا سردار جب کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. نبی کی یہ لوگ چاہتے تھے کہ نبی کی تعظیم نہ کرے, رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم میں یوں کراتا ہوں, دوست سے بھی کراتا ہوں, دشمن سے بھی کراتا ہوں. نبی کی تعظیم کے اندر سب کھڑے ہو گئے. حبیب نے کہا کہ یہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو جہل کہتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے دلیل ضروری ہے. تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے نبوت کی, معجزہ کیا ہے؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ بتاؤں یہ بتاؤں یہ پوچھا کہ اے حبیب تو کیا چاہتا ہے. وہ اور نبی تھے جس کے پاس 2 4 5 10 معجزے تھے, یہاں تو کمی کس چیز کی ہے, یہاں تو کمی کس چیز کی ہے, تو بول تو کیا دیکھنا چاہتا ہے. تو حبیب نے کہا, دل میں سوچا کہ جادو جو ہوتا ہے وہ آسمان پر نہیں چلتا, تو میں ایسی کوئی چیز دیکھنے کا کہوں کہ جو چیز آسمان پر ہو اور نبی وہ مجھے بتائے. تو حبیب نے کہا کہ اس وقت 14ویں کی رات ہے اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, آپ ایسا کیجئے کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے, اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ سچے نبی ہے. اب اطاعت رسول والا معاملہ دیکھو, پہاڑ اطاعت کر رہا ہے, بادل اطاعت کر رہا ہے, چاند اطاعت کر رہا ہے,
اور حضرت علی کے واقعے میں میں نے بتایا تھا کہ سورج بھی اطاعت کر رہا ہے، حکم رسول پا کر کے لوٹا ہوا ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹتا ہے، تو اطاعت رسول چاند کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے حبیب ابو جہل چلو جبل ابو قبیس پر، اس پہاڑ پر تشریف لے گئے جہاں جو آج مکہ شریف میں حرم شریف کے باہر ہے، اس پہاڑ پر آقا تشریف لے گئے، سب کفاران قریش ساتھ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو چاند کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی ہاں چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انگلی کا اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا انگلی کا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، اور ٹکڑے ہو کر چاند میں لکیر نہیں ہوئی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ٹکڑے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ تھوڑی لکیر لیٹی بیچ میں لکیر ہو جائے تو دو ٹکڑے، ایسے ٹکڑا نہیں ہوا، بلکہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا، تاکہ دنیا کہہ نہ سکے کہ نبی نے چاند میں صرف لکیر کی تھی۔ نہیں نہیں، لکیر نہیں کی تھی، اشارہ رسول سے چاند نے اپنا کلیجہ چیر دیا تھا اور دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ چاند زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے آخری پیغمبر، اے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مخلوق خدا کی جب آپ کی فرما برداری کرتی ہے تو پھر میں پیچھے کیوں رہوں؟ میں بھی آپ کا حکم مانتا ہوں۔ آپ نے اشارہ فرمایا ہے، میں اپنے کلیجے کو چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے ابو جہل و ابو لہب دیکھ لو چاند دو ٹکڑے ہو گیا یا نہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں چاند تو دو ٹکڑے ہو گئے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محمد کا جادو آسمان پر بھی چل گیا۔ ابو جہل جس کے دل میں ایمان نہیں، تقدیر میں ایمان نہیں ہوتا ہے، انہیں سب چیزیں اچھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حبیب یمنی سے سرکار نے فرمایا حبیب دیکھ لیا، یہ میرا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، بول اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ حبیب نے کہا کہ میری دو چیزیں تھی، ایک تو آپ نے دکھا دی، دوسری چیز میرے دل میں کیا ہے وہ آپ ہی بتا دے، وہ آپ ہی بتا دے۔ تو سرکار نے فرمایا ایسا ہے؟ کہا تو آپ نے فرمایا سن، تیری ایک بیٹی ہے، تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، چل نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ تیرا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تندرستی مل جائے، صحت یابی مل جائے، وہ دیکھنے لگے، وہ چلنے لگے، وہ بولنے لگے۔ تیرا ارادہ یہ ہے دل کے اندر، جا اے حبیب، ابھی میں یہاں ہوں مکے کے اندر جبل ابو قبیس پر، یہاں کھڑے کھڑے تیری بیٹی کو صحت یابی اللہ دیتا ہے، جا۔ حبیب نے وہیں پہ سرکار کی بات پر یقین کر لیا اور کہا ابو جہل و ابو لہب سن لو، تم نے مجھے محمد کو جھٹلانے کے لیے بلایا تھا، مگر آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اسلام سچا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے رسول ہے، اور محمد اس کے رسول ہے، مان لیتا ہوں۔ پھر حبیب روانہ ہوا، جب گھر پہ پہنچا تو گھر پہ ایک اکلوتی بیٹی تھی، اور تو کوئی گھر پر تھا نہیں، مگر جب گھر پہنچا رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو جو بچی چل نہیں سکتی تھی وہ اٹھ کر کے آتی ہے، جو بچی بول نہیں سکتی تھی اس نے آ کر کے کڑی کھولی، کڑی کھولنے کے بعد بلند آواز سے پکارتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب سوچ میں پڑ گیا، جو بول نہیں سکتی تھی، جو دیکھ نہیں سکتی تھی، جو پکڑ نہیں سکتی تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، یہ چل کر کے آئی ہے، کڑی کو پکڑا ہے، کلمے کو بولا ہے، میری سامنے دیکھ رہی ہے، یہ حقیقت کیا ہے؟ پوچھا بیٹی تجھے یہ صحت یابی ملی کیسے؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ چاندنی رات تھی، 14ویں رات تھی، میں نے ایک نورانی شکل والے بزرگ کو دیکھا، اس نے کہا بیٹی تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے۔ وہ یہاں آیا تھا جس کا نقشہ ایک شاعر یوں کھینچتا ہے، ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، وہ دکھا کے فبن، وہ سنا کے سخن، مورا لوٹ گئے سب تن من دھن، وہ دکھا کے فبن جو چل دیے، دل ان کے ساتھ روا ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رہی زندگی سو وبال ہے، یہ زندگی جو ہے یہ بھی اب وبال ہے۔ تو چاند نے بھی مصطفیٰ کی فرما برداری کی۔ اللہ کی ہر مخلوق مصطفیٰ کے حکم کی پالن کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ اے حضور کے امتیوں، ہم پر حضور کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم بھی حضور کے حکم کی فرما برداری کریں۔ جب یہ مخلوق کرتی ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے، اور حضور کی محبت اور حضور کی ذات
ہم ابھی مولانا قاری غنی صاحب جو نعت شریف پڑھ رہے تھے سرپنچ، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کا انداز اور فرمان خدا بندی کا انداز اس چیز سے لگاؤ کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا ہو، آخری وقت ہو اور اس کے پاس اتنا ہی ٹائم ہو کہ یا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے، قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ یا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھ سکتا ہے، دونوں نہیں پڑھ سکتا۔ اسے ایمان بھی لانا ہے، مومن بھی بننا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھے تو محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ روح نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو کیا کرے، کب مومن گنا جائے گا؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لے؟ تو لا الہ الا اللہ اگر وہ پڑھ لے گا تو مومن نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اگر وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، یہ جملہ بول لے گا، تو اللہ اسے ایمان والوں کے لسٹ اور فرما برداروں کے لسٹ کے اندر رکھ دے گا۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ جو ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، اور سرکار خدا کے رسول ہے اس کا ماننا بھی ہے، اور اس کا پورا فلسفہ بھی اس کے اندر ہے۔ اس لیے یہ جملہ جس نے بول لیا وہ فرما برداری رسول کے اندر شامل ہو گیا، مومن ہو گیا۔ تو قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ ہم پر مصطفیٰ کے جو 8 حقوق ہے اس میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ہر حال میں مصطفیٰ کے حکم کی فرما برداری کریں، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے ہمارا فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، ہمیں پریشان ہونا، ہم کو پریشان ہونا پڑے یا اس کے اندر ہمیں سکون ملے، کچھ بھی ہو جائے، فرمان رسول ہو جائے، تو پھر اس چیز کو کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، فرمان خدا پر، فرمان مصطفیٰ پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم نماز پڑھو، ہم نے نماز سے دور بھاگے۔ سرکار نے فرمایا روزہ رکھو، تو پورے گاؤں میں سے 10% بھی نہیں رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا زکوٰۃ دو، تو ہم کتنے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مالدار مالک نصاب صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، ہم کتنے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سرکار نے جو فرمایا میری سنتوں کو اپناؤ، ہم سنتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ پڑوسیوں کا حق ادا کرو، ہم پڑوسیوں کا حق مارتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ہم ماں باپ سے پریشان اور نالا ہے۔ ہر چیز جو نبی نے فرمائی، میری سنت داڑھی ہے، میری محبت میں داڑھی رکھو، ہم کتنے رکھتے ہیں۔ کہاں اطاعت رسول ہم نے کی ہے؟ اپنے گریبان میں منہ جھانک کر کے دیکھو کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ فرمان رسول سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، اور یہ ایسا فرمان ہے جس سے اگر کوئی دور چلا گیا تو اس کی زندگی بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں دعا کریں کہ رب تبارک تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور زندگی گزارے تو آپ کہ جو ہم پر حق ہے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور خاص آپ کا تیسرا حق جو ہم پر ہے کہ اطاعت رسول کرے۔ اللہ اطاعت رسول کے اندر زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے سب۔